اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بے انتہا محبت عشق کی حد تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا نمایاں پہلو ہے۔ آپ کا بہت روشن پہلو وہ عشق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گویا جس سے محبت ہو جائے اسی کا ذکر ہوتا رہے، ہمیشہ اسی کا ساتھ رہے، اسی کی زیارت ہوتی رہے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پردہ فرماتے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی جذبہ عشق رسول تھا کہ بے شمار چیلنجز کے باوجود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کو، آپ کی ناموس کو مقدم رکھا ہے، اور وہ اقدام لیے ہیں جو ناموس رسالت اور عزت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چیلنجز تھے، ان کا سامنا کیا ہے۔ آج اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے ان پہلوؤں کا تذکرہ کریں گے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور پھر وقت وصال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے منصب پر فائز کرنا، اور آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد جو چیلنجز تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح ان کا سامنا کیا ہے اور کس طرح قلع قمع کیا ہے، یہ ہم تذکرہ انشاءاللہ آج کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز اسکالر، ممتاز عالم دین ہیں حضرت قبلہ مفتی طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ ایک اور ممتاز اسکالر، ممتاز عالم دین ہارون آباد سے ہماری خصوصی دعوت پر قبلہ تشریف لائے ہیں ڈاکٹر حافظ غلام محی الدین نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور ممتاز ثنا خاں، خوش آواز، خوش انداز، بہت خوبصورت انداز سے پڑھنے والے شفاقت علی فریدی صاحب۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا۔ آغاز نعت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ کرم کی نظر مصطفیٰ چاہتا ہوں، کرم کی نظر مصطفیٰ چاہتا ہوں، بس اتنا سہی دلربا چاہتا ہوں، کرم کی نظر مصطفیٰ چاہتا ہوں، خدایا مجھے خاک طیبہ عطا کر، خدایا مجھے خاک طیبہ عطا کر، میں بیمار ہوں اور شفا چاہتا ہوں، کرم کی نظر مصطفیٰ چاہتا کرم کی نظر مصطفیٰ چاہتا ہوں، گزر ہو تیرا تو سلام سے کہنا، گزر ہو تیرا تو
کہنا تعاون تیرا یہ سبا چاہتا ہوں، تعاون تیرا یہ سبا چاہتا ہوں، کرم کی نظر مصطفیٰ چاہتا ہوں، بلاتے ہیں سرکار تجھ کو غزل پر، بلاتے ہیں سرکار تجھ کو غزل پر، صدا چاہتا تھا صدا چاہتا ہوں، کرم کی نظر مصطفیٰ چاہتا ہوں، کرم کی نظر مصطفیٰ چاہتا ہوں، بس اتنا سہی دلربا چاہتا ہوں، کرم کی نظر۔ ماشاءاللہ، بہت خوب فریدی صاحب، ماشاءاللہ بہت خوب۔ مفتی صاحب، وقت وصال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریب ہے، آقا علیہ السلام باہر تشریف نہیں لاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ ابو بکر کو امامت پر کھڑا کیا جائے، کیا مقام ہے یہ؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو ایسا لمحہ تھا اور ایسا ایک اعزاز تھا، ایک ایسا شرف تھا۔ جی ہاں، میں اس کو اس اینگل سے بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مصطفیٰ کا جانشین بنایا تو کرائٹیریا کیا تھا؟ کیا دیکھ کے آپ نے ان کو حضور کا جانشین اور نائب اور خلیفہ اور مسلمانوں کا امیر بنایا؟ جی ہاں، تو آپ نے یہ جواباً فرمایا کہ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات؟ اللہ اللہ اللہ، کہا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کی موجودگی میں اور میں بھی موجود تھا، اللہ، بلکہ آپ فرماتے تھے کہ میں بیمار بھی نہیں تھا، میں غیر حاضر بھی نہیں تھا، میں حضور کی نگاہوں کے سامنے بھی تھا، واہ، تو کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری موجودگی میں، سب صحابہ کی موجودگی میں، اپنی حیات ظاہری میں، اپنی مسجد میں، اپنے مصلی پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے ہمارے دین کا امام بنایا تھا، لہذا ہم نے انہیں اپنی دنیا کا بھی امام بنا لیا۔ واہ واہ واہ، آتے آقا نے دین کا امام بنایا، کیا بات، تو ہم نے دنیا کا امام بنا لیا۔ اب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کئی باتیں کلیئر کر دی۔ ایک تو آپ نے فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں اپنا جانشین اور اپنا نائب بنایا تھا وہ صرف سیاسی نہیں، روحانی بنایا تھا۔ اللہ اللہ، روحانی نائب کیونکہ نماز روحانیت کو کہتے ہیں، سیاست کو نہیں کہتے۔ رب کی بارگاہ میں پیش ہونا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سیاسی خلیفہ تو ہم نے منتخب کیا اور وجہ یہ ہے۔ اب وہ جو حدیث جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار رسالت سے اتنی شانیں، عظمتیں، اتنے پروٹوکولز ملے ہیں بے شک، کہ وہ احادیث اتنی کثرت سے ہیں کہ کسی ایک نشست میں اس کا احاطہ کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک، اب کون سی حدیث بیان کرے، کون سی چھوڑیں؟ اب آپ نے یہ رگ ہی ایسی چھیڑ دی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے، آپ کی بارگاہ سے، آپ کے قدموں سے جب بیماری خیرات لینے کے لیے آئی ہے اور آپ 3 دن کے لیے کم و بیش 17 نمازیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر نہیں پڑھائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اللہ، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
وہ عرض کرتی ہیں آقا میرے ابا جان بہت نرم مزاج ہیں، بہت حلیم الطبع ہیں، وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہونے کی جرأت اور جسارت نہیں کر سکیں گے، تو کسی اور کو کہہ دیجئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مورو ابا بکر فلیصلی بالناس، تیسری مرتبہ انہوں نے پھر عرض کیا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور جلال میں آ کے فرمایا اِنَّا كُنَّا لَأَنْتُنَّا صَوَاحِبُ یوسف۔ اللہ، اب میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا یہاں، صرف یہ الفاظ ہی کہتا ہوں، اِنَّا كُنَّا لَأَنْتُنَّا صَوَاحِبُ یوسف۔ فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں ابو بکر کو کہ وہ نماز پڑھائے، فرمایا اس کے اندر کتنی حکمتیں ہیں یہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ واہ واہ، فرمایا ابو بکر کو کہو۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، کیا منظر ہوگا اس وقت، یوں سمجھے کہ چشم فلک بھی جھک جھک کے مسجد نبوی شریف کی طرف دیکھ رہی ہوگی۔ کیا بات، جب حضور کے مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں صحابہ سارے حضرت ابو بکر صدیق کی اقتداء میں ہیں، حضرت مولا کائنات بھی ہیں، میرے مصطفیٰ اپنے حجرے سے اٹھے اور پردہ یوں سرکایا۔ آپ جانتے ہیں جہاں اس وقت روضہ رسول ہے، جہاں روضہ مطہرہ ہے، یہی تو ہے، ادھر مصلی ہے جہاں حضور کا ممبر ہے۔ سرکار نے یوں پردہ ہٹا کے دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح کہ میرے مصلی پر کھڑا ہوا ابو بکر کیسا جچ رہا ہے اور کون کون پیچھے کس انداز میں کھڑا ہے۔ اب ایک اور بات یہ بھی سن لیجئے، اسی حدیث میں بخاری میں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پردہ ہٹایا تو حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رخ کعبے سے ہٹایا اور کعبے پہ جمایا۔ اب ادھر ہے نا اگر رخ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مطہرہ جو حجرہ مبارک رائٹ پر ہے، ہاں رائٹ پر، تو اب دیکھیے نا کہ انہوں نے کعبے سے رخ ہٹایا اور سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے، اور حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے اس سے حسین منظر آج تک ہماری نگاہوں نے کوئی نہیں دیکھا تھا جب 3 دن کے گیپ کے بعد ہمیں رخ یار نظر آیا۔ اور آخری جملہ لے لیجئے سرکار۔ پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور نکلے، حضرت صحابہ اکرام نے ایک دوسری روایت ہے جو حضرت ابو بکر مصلی پر تھے، کسی اور موقع پر جب حضور آ گئے تو حضور صحابہ اکرام نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہا کہ سرکار آ گئے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق پیچھے سے کہنے لگے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا انم کس مکانا، قبیلہ بنو عمر بن عوف کے درمیان جب صلح کروانے کے لیے لے گئے تھے تو انم کس مکانت، حضرت ابو بکر صدیق نے یوں ہاتھ کھڑے کر دیا، عرض کیا ما کانا لابن ابی قحافہ یصلی بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرأت رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو، فرمایا پھر کھڑے رہو میں تمہارے برابر بیٹھتا ہوں۔ اب حضور بیٹھے، حضرت ابو بکر حضور کی اقتداء کر رہے تھے، سارے صحابہ حضرت ابو بکر کی اقتداء۔ کیا بات۔ ناظرین کرام یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو یہ ذکر ضرور کہ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان تھا، اور فرمان پر سیدنا ابو بکر صدیق امامت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، لیکن جب آقا علیہ السلام پردہ ہٹاتے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق کا جو رویہ ہے، وہاں جو کیفیت ہے، اس کا تذکرہ بھی ضرور ہونا چاہیے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام خوش آمدید، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وقفے سے پہلے جس طرح مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے، اس حدیث پاک کا ہی باقی حصہ بہت روح پرور تازہ کر دیا، روح پرور، اور اس کیفیت کو بھی بیان کیا کہ آپ علیہ السلام کا دیدار جب اتنے دنوں کے بعد کیا گیا، ایک کیفیت بن گئی۔ اور یہاں ایک حدیث پاک اور بھی اس میں ساتھ شامل کر دوں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی قوم کے لیے، میں نے عرض کیا ہے کہ آپ بعد میں جو ایڈیشن کرتے ہیں سبحان اللہ، مہربانی آپ کی جو بندش کرتے ہیں، نگاہ محبت ہے، جو اس میں نگینے جڑتے ہیں، آپ کے چشم عنایت ہے۔ سرکار نے فرمایا کسی قوم کے لیے یہ روا ہی نہیں کہ ان میں ابو بکر صدیق موجود ہوں اور کوئی اور امامت کروائے، اللہ اکبر، اللہ جائز ہی نہیں ہے صدیق اکبر کی موجودگی میں مصلی۔ بات یہ بھی ہے کہ نہ اللہ پسند کرتا ہے، نہ آسمانوں والے پسند کرتے ہیں کہ نہ میری امت پسند کرے گی کوئی اور کھڑا ہو، بلا شبہ ایسے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کیفیت میں آپ علیہ السلام جب تشریف لائے تو صحابہ کرام نے اظہار کیا کہ سرکار آگے تھوڑا سا سمجھا بھی دینا کہ وہ رخ کیا ہے، صحابہ کس رخ پر ہیں، رسول اللہ کس طرف سے پردہ ہٹا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہاں چونکہ کعبہ مغرب سائیڈ پہ ہے، جی تو شمالی جانب میں بنے گا حضور کا حجرہ۔ نہیں، جب ہم ریاض الجنہ میں کھڑے ہوتے ہیں
تو وہاں پہ بائیں ہاتھ پہ ہے حجرہ مبارکہ، ٹھیک ہے، بائیں بائیں مبارکہ پہ. اور ایک جملہ یہاں یہ بھی کہہ دوں، امام کے دائیں ہاتھ پہ ثواب زیادہ ہے ہاں پوری دنیا میں، مگر مسجد نبوی شریف وہ ہے یہاں پہ بائیں سائیڈ پہ ثواب جتنا قرب ہے، جتنا قرب ہے. اور جس مقام سے حضور گزرے ہیں وہی ریاض الجنہ ہے، وہ برکتوں والی جگہ ہے. بے شک. تو اس طرف صحابہ کرام اپنا رخ کر کے دیکھتے ہیں، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے ہیں. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ہائے ہائے، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. یہ انداز ہے. اور پھر سرکار تشریف لاتے ہیں، پیچھے سے تھپکی دیتے ہیں کہ آپ کھڑے رہیں ایک مقام پہ. تو وہی جملے جو سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے ابن ابی قحافہ کے لیے کہ آپ آگے ہوں اور پھر میں آگے جا کے جماعت کروں، ایسا نہیں ہو سکتا. اور اس کی ایک خاص وجہ تھی. مصلی رسول پہ کھڑے ہونے کے لیے جن خصائص و کمالات کا ہونا لازمی ہے، وہ سارے کے سارے بدرجہ اتم صحابہ کرام میں جس ہستی میں موجود تھے وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے. اس کو ایک اور مقام پہ مینشن کیا گیا. سرکار نے فرمایا خصال الخیر 360 خصلہ، جو خیر والی چیزیں ہیں نا وہ 360 ہیں. میں انہیں اخلاق حسنہ کہتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ خیر کی خوبیاں 360 ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، عطا کی ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے کسی میں ایک بھی ہو تو وہ ایک خوبی ہی بندے کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی، یعنی اسی کا وہ عامل بن جائے. وہ صبر ہے، استقامت ہے، حوصلہ ہے، سخاوت ہے، کوئی بھی چیز ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی حضور افی احد منہا یا رسول اللہ. اب یہ ہے نگاہ مصطفیٰ. حضور ان 360 میں سے کوئی ایک آدھی خوبی مجھ میں بھی ہے، یہ عجز ہے، کوئی ایک آدھی. تو سرکار نے فرمایا کلھا فیکا یا ابا بکر، ابو بکر صدیق میری امت میں تم وہ ہو جنہیں رب نے 360 کی 360 ہی عطا کی. اور یہ ایک بار نہیں ہوا، کئی بار یہی منظر ہم دیکھتے ہیں احادیث میں. سرکار نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، تو جو نماز والا ہوگا نماز والے گیٹ سے اس کو آواز ہوگی، جو روزے والا ہوگا روزے والے گیٹ سے اس کو، باب الریان سے. سبحان اللہ. تو 8 دروازے ہیں، جس میں جو نیکی زیادہ ہوگی اسی سے وہ جنت میں جائے گا. تو حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل یدعا احد من تلک الابواب کلھا یا رسول اللہ. آپ کی امت میں حضور کوئی ایسا بھی ہے جسے جنت کا ہر دروازہ خود ترسے، خود آواز دے، ہر دروازہ. حضور نے فرمایا ارجو ان اکون منہم یا ابا بکر. سبحان اللہ. ان تکون منہم یا ابا بکر. اے ابو بکر صدیق مجھے یہ غالب امید ہے اور حضور کی امید یقین ہے کہ میری امت میں سے وہ تمہاری ذات ہوگی جو جنت میں سب دروازوں سے جائیں گے. سبحان اللہ. یہ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و برکات. اگر اجازت دیں تو ایک اور بات اس کے ساتھ میں مختصر سی ایڈ کر دوں. ضرور. سرکار نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جب جنت کا دسترخوان سجے گا اللہ کریم کی ذات و برکات کی طرف سے، تو اس پہ جو سب سے پہلی دعوت ہوگی بارگاہ رب العزت کی طرف سے تو وہ مچھلی کی کلیجی کا گوشت ہوگا. اچھا، یہ بھی بتا دیا. تو وہ پہلی ڈش وہ وہاں پہ پیش کی جائے گی جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اچھا. حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پوری امت میں سے سب سے پہلے پلیٹ کس کے سامنے رکھی جائے گی؟ اللہ. سرکار نے فرمایا میری امت میں وہ ابو بکر صدیق. واہ 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 واہ، کیا کے سامنے یہ پہلے تحفہ رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. بہت سے چیلنجز تھے قبلہ، میں چاہتا ہوں کہ ہم آگے چلیں. اور بہت سے چیلنجز تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما جاتے ہیں اور وہ تمام ہستیاں، وہ صحابہ کرام کی جماعت جو حضور کو دیکھ دیکھ کر جیتی ہے، وہ پردہ کر جاتے ہیں. تو چیلنجز تو سب سے بڑا چیلنج تو یہی تھا. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق سامنے آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں. کیا وہ لمحہ تھا اور اس سے کٹھن مرحلہ صحابہ کی زندگی میں نہیں آیا. سے کروشل ٹائم اور کوئی نہیں تھا جن کا ایک لمحہ نہیں گزرتا تھا حضور کے بارے میں. اور انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ آقا ہم سے جدا ہو جائیں گے، کبھی ہم میں نہیں رہیں گے. تو اب اس وقت جو ہے وہ تو ایک افتاد بلکہ کیا قیامت کا منظر تھا. اور صحابہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یوں کہہ لیجئے کہ آؤٹ آف کنٹرول جو ان کے سامنے کہتا تھا کہ حضور وصال کر گئے ہیں، تو آپ نے تلوار بھی نکالی، مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے تھے کہ اگر کوئی کہے گا کہ محمد فوت ہو گئے ہیں تو اب یہ وہ ٹائم تھا جس مرحلے پر کوئی وہ استقامت کا کوہ گراں اور مدبر، بردبار، دانشور، دانشمند، حوصلے والا شخص جو اس ڈگمگاتی کشتی کو سہارا دے،
تو وہ سامنے آئے، اور اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ان کا انتخاب کیا تھا، انہی کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے خطبہ دیا، اور ایسا خطبہ تھا، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے دل و دماغ میں اور روح میں اترتا جا رہا تھا، اور مرہم تھا، اطمینان ہوتا جا رہا تھا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے شرف عطا فرمایا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مقام مصطفیٰ ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ کہ بعض لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو بعض میں کہا کہ آپ جب بولتے ہیں تو آپ کے اندر سے آپ کے جو ہے نا وہ اس کو کیا کہتے ہیں، خوشبو ایک عجیب قسم کی آتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے، میں بتا دوں آج کی یہ کس بات کی ہے، کہ جب آپ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا مرحلہ آیا تھا، تم میں سے ہر ایک نے وہ غم غلط کر لیا تھا آنسوؤں کے ذریعے، ابو بکر اندر ہی اندر پی گیا تھا، آج جگر کے جلنے کی وہ سمیل آتی ہے۔ اللہ، یہ حضرت، اور وہ جو ایک بات جو ہے نا کہ آپ نے 2-3 بار یہ لفظ بولا، اور بڑا خوبصورت کہ اس مرحلے میں جو آپ نے فیصلے کیے ہیں، جس طرح آپ نے سنبھالا ہے، تو مجھے ایک حدیث یاد آ رہی تھی، جی، وہ ادھوری عام طور پر بیان کی جاتی ہے کہ حضرت فاروق اعظم کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر، جی، تو فاروق اعظم یہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر ساری نیکیاں لے لیں اور مجھے غار ثور والی نیکی دے دیں۔ میں نے جب حدیث پوری پڑھی نا، مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے، فاروق اعظم یہ کہتے تھے کہ ابو بکر میرے ساتھ سودا کرے، میری ساری نیکیاں لے لے، مجھے 2 نیکیاں دے، 2 نیکیاں، ایک وہ غار ثور والی، وہ لمحات مجھے دے، اور ایک جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ منتخب ہو کر حضور کے جانشین بن کر جس شرح صدر سے اور جس ہمت سے، جس حوصلے سے، جس دور اندیشی سے ابو بکر صدیق فیصلے کر رہے تھے، اس وقت عمر تڑپ رہا تھا کہ یہ دن مجھے ابو بکر دے دیں اور میری ساری نیکیاں لے لیں۔ یہ تدبر صدیق یہ تدبر جو تھا، یہ تدبر، یہ فہم و فراست اور حوصلہ اور ہمت جو، کیا بات ڈاکٹر صاحب، وہ خطبے جس کی طرف اشارہ کیا، کیا خد و خال تھے اس کے کہ جس نے مرہم کا کام کیا، صحابہ کی جماعت جو نبیوں کے بعد۔ آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، ٹھیک ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور تشریف لے گئے، اور آپ سے پہلے بھی جو رسول ہیں وہ تشریف لے گئے، یعنی اصل چیز ان کا مشن ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے مشن کو ہم نے اس وقت قیامت تک جاری رکھنا ہے، تو اس مشن کا آپ نے ان کو احساس دلایا۔ تو جس وقت ان کی توجہ اس طرف چلی گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے یہ آیت آج ہی اتری ہے، اللہ، یعنی یہ ان کا استنباط قرآنی بھی ہے۔ حضرت ہماری توجہ ہی نہیں گئی تھی، سبحان اللہ، اس طرف توجہ ہی نہیں گئی تھی، خاص اس موقع پہ اس آیت مبارکہ کا پڑھنا، اور پھر جو قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی غار ثور والی، تو وہ بھی دیکھیں ایک اپنی جان کا نذرانہ کس انداز میں حضرت سیدنا صدیق اکبر، پہلے تو یہ دیکھیں کہ باہر روک دیا کہ سرکار آپ ذرا ٹھہریں، میں پہلے جاتا، ایک غلام کی اپنے آقا کے ساتھ کس قدر رفاقت اور محبت ہونی چاہیے۔ بلکہ پیچھے دیکھیں تو حضرت صدیق اکبر نے جو اونٹنیاں تیار کی تھی نا، جی ہاں، قبلہ مفتی صاحب، یہ جو ککر کی پھلیاں ہوتی ہیں، میرا چونکہ دیہاتوں سے تعلق ہے، تو حضرت صدیق اکبر یہ پھلیاں توڑ کے لایا کرتے تھے، ان اونٹنیوں کو کھلایا کرتے تھے۔ تو میں نے اس پہ بھی سوچا کہ آخر ان پھلیوں کے اندر کیا خصوصیت ہے، تو پتہ چلا یہ جس جانور کو کھلائی جائیں وہ موٹا نہیں ہوتا، ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو اب یہ چاہتے تھے کہ یہ جانور اچھے طریقے سے چلیں، رستے میں دشمن پیچھے ہوں گے، اچھا پھر رستے کے جتنے سامان تھے، مثلا کپڑے ہیں، برتن ہے، دودھ لینا ہے، وہ ساری چیزیں ساتھ رکھی، اور پھر غار کے باہر جا کے روک کے عرض کی حضور پہلے میں اندر جا کے صفائی کرتا ہوں، پھر آپ کو بلاتا ہوں۔ اندر جا کے صفائی کر کے پھر بلایا، وہ سارے سوراخ بند کیے۔ یہاں پہ بھی صوفیاء فرماتے ہیں پہلے یہ جو غار دل ہے نا، اس کو پہلے صاف کرو، حسد بغض کینے کے سوراخ بند کرو، پھر سرکار حضرت صدیق اکبر سے پہلے ان کی محبت لاؤ، جب وہ یہ سب کچھ صاف کر دیں گے تو پھر صدیق اکبر حضور سے عرض کریں گے حضور تشریف لیں، پھر سرکار کی تشریف آوری ہوگی۔ تو وہ جو مانعین زکوٰۃ ہیں، وہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا۔ یہ ہم تذکرہ کرتے ہیں وقفے کے بعد کہ یہ ایک موقع تھا کہ جہاں
فیصلے لینے تھے، ایسے سخت فیصلے لینے تھے، اور وہ اقدامات کیا تھے، ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام خوش آمدید۔ حضرت خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام کے اس آخری حصے میں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے فوراً بعد جو چیلنجز تھے جن کا ذکر کیا، اور لشکر اسامہ خاص طور پر جو تیار ہوا اور بھیجا، آپ نے یقینی بنایا اس وقت کہ یہ جائے گا۔ میں آپ سے ہی آپ بات کر رہے تھے تو پھر مفتی صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ جی، کیونکہ آپ فنا فی الرسول کے مقام پہ تھے، جی۔ آپ نے اس مقام پہ فرمایا کہ جس لشکر کو سرکار نے روانہ کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ابوبکر اس لشکر کو روکے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ منکرین زکوٰۃ، انہوں نے کہا جی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، باقی سارے معمولات۔ تو بہت سے لوگوں نے اصحاب میں سے بھی یہ مشورہ دیا کہ ابھی ذرا ٹھہریں، ابھی وصال باکمال ہوا ہے سرکار کا، تھوڑی سی۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، جو ایک اونٹ کی رسی اس وقت زکوٰۃ دیتا تھا آج نہ دے گا تو صدیق اکبر تلوار سے اس سے وہ وصول کرے۔ اللہ، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جس وقت اتنے بر وقت مدبرانہ فیصلے ہوئے، سارا نظام ٹھیک ہوتا گیا۔ ایک طرف وہ فتنہ ارتداد تھا، جی ہاں، کچھ لوگوں نے کہا اب سرکار تشریف لے گئے تو ہم واپس جاتے ہیں۔ اس وقت آپ نے تلوار کے ذریعے، قوت بازو کے ذریعے فوری فیصلہ کیا، فتنہ ارتداد کو ختم کیا، صحیح۔ اور پھر منکرین ختم نبوت جی ہاں، جنہوں نے جا بجا عرب کے مختلف علاقوں میں اعلان نبوت کرنے شروع کر دیے، تو اس وقت مسیلمہ کذاب کے خلاف، اسود انسی کے خلاف، اس طرح سجا کے خلاف جس طرح آپ نے لشکر تیار کیے، بلکہ آپ نے حکم دیا کہ وہ بدری صحابی جو بحیثیت برکت رکھے تھے کہ اب تم نے نہیں، تم نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے اترتے دیکھا ہے، تم نے کسی جنگ میں نہیں جانا، لیکن جب مسئلہ ختم نبوت درپیش ہوا تو آپ نے فرمایا نہیں اب تم نے بھی جانا ہے، تو ان کو بھی بھیجا، اور اتنے سخت فیصلے اس مقام پہ کیے جو قیامت تک امت مصطفیٰ کی رہنمائی آج بھی کرتے نظر۔ یقیناً۔ جی مفتی صاحب کیا کہیں؟ یہ ایسا ہی ہے، چونکہ داخلی اور خارجی چیلنجز اتنے زیادہ تھے بلا شبہ کہ اگر اس وقت ذرا سا بھی کوئی کمزور پہلو سامنے رکھا جاتا تو آج جو ہے وہ اسلام کا یہ جو ہمیں منظر نامہ نظر آ رہا ہے، اور پھر فاروق اعظم کے دور میں 26 لاکھ مربع میل تک جو ریاست اسلامیہ پہنچی ہے، اس کی بنیاد تو حضرت ابوبکر صدیق نے فراہم کی ہے۔ اور یہی وجہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس وقت فاروق اعظم کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلے کرنا صرف ابوبکر صدیق ہی کا کام تھا، جی ہاں، اور حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یوں لگتا تھا کہ اس وقت ان پر فیصلے نازل ہو رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں کہہ رہا تھا کہ کاش آج یہ کام مجھ سے لیا جاتا۔ اللہ، اور حضرت صحابہ کرام مشورہ دے رہے تھے کہ جنہیں آپ لشکر مرتدین کے خلاف بھی روانہ کر رہے ہیں، مانے ہی نہیں، زکوٰۃ بھی آپ ان کو چیلنج کر رہے ہیں، ایک ہی وقت میں اتنے آپ تو سارے چلے جائیں گے تو جو مدینہ کی ریاست ہے وہ سٹیبل کیسے رہے گی؟ آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ آپ فرماتے تھے اگر جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں میں لشکر روانہ کروں گا، اور خاص طور پر لشکر اسامہ کے بارے میں جس انداز میں آپ نے کہا، میرے آقا نے جس کو روانہ کرنے کا فیصلہ فرمایا، ابو بکر کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا؟ کہا تم سارے چلے جاؤ، مدینے میں اکیلا ابو بکر رہ جائے، اور آسمانوں کے پرندے آ کے میرے جسم کو نوچ کے کھا جائیں، پھر بھی میں لشکر اسامہ کو کبھی روک نہیں سکتا ہوں۔ اتنی اہمیت تھی اس کی، اتنی اہمیت تھی چونکہ حضرت ابوبکر صدیق صرف پہلے مسلمان نہیں تھے، پہلے مسلمان، پہلے مومن، حضور کے پہلے یار، پہلے وفادار، پہلے رازدار، ناموس رسالت و ختم نبوت کے سب سے پہلے محافظ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی سالار ہے، سالار تھے، اور آپ نے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ قرآن پاک نے جو ایمان کی ایک تھیوری پیش کی ہے نا کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ، یہ کیا ہے کہ تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارا کاروبار، تمہارے رشتہ دار، محلہ دار، سب کچھ اس سے بڑھ کر، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کا پریکٹیکل پیش کیا ہے۔ کیا بات؟ اشارہ ہوا تو وطن چھوڑا، ایک ایک پائی حضور کے قدموں پہ نچھاور کی، اولاد کو، بیٹے کو کہا تھا تو تھا جس نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، میری تلوار کے نیچے آتا، میں نے بیٹا نہیں دیکھنا، باپ کو بھی تماچا، جان بھی پیش کی ہے غار ثور میں، جس کا منظرنامہ بھی حضرت نے پیش کی۔ گویا ہر کسوٹی پر کھڑے رہے ہیں، یہ وہ ابو بکر ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کی آمد کا، قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، فریدی صاحب بہت شکریہ۔ آخر میں منقبت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام،
ہم آخر میں اس پروگرام میں ایک قول صدیق پیش کرتے ہیں، اور وہ اقوال جو حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، جس میں درس ہے کامیابی کا، فلاح کا چھپا ہوا ہے، وہ ذکر کرتے ہیں۔ آج جس قول مبارک کا انتخاب میں نے کیا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو دنیا میں رہنے کے سامان اکٹھے کرنے میں لگا ہوا ہے، اور یہ دنیا تجھے اپنے اندر سے نکالنے پر لگی ہوئی ہے۔ اللہ، یعنی ایک وقت آنا ہے کہ جب اس دنیا نے تجھے اپنے اندر سے نکال دینا ہے، لیکن تو اس دنیا میں رہنے کا سامان اکٹھا کرنے میں جتا ہوا ہے، ہر لمحہ لگا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس قول صدیق، قول ابو بکر صدیق سے سبق حاصل کریں۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، یہ دنیا عارضی ہے، یہاں سے چلے جانا ہے۔ کل انشاءاللہ آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، تسلیمات۔ صداقت کا مصدر ہے صدیق اکبر، وفاؤں کا مظہر ہے صدیق اکبر، صداقت کا مصدر ہے صدیق اکبر، جہاں میں لحد میں تو باغ ارم میں، جہاں میں لحد تو باغ ارم میں رفیق پیمبر ہے صدیق اکبر، رفیق پیمبر ہے صدیق اکبر، وفاؤں کا مظہر ہے صدیق اکبر، صداقت کا مصدر ہے صدیق اکبر۔ اور شعر ہے، جو ہر باب خلد بری کی ہے نازش، جو ہر باب خلد بری کی ہے نازش، وہ صدیق اکبر ہے صدیق اکبر، وہ صدیق اکبر، وہ صدیق اکبر، جو ہے شاہ بطحا کی امت کا حامی، جو ہے شاہ بطحا کی امت کا حامی، وہ حسنی کا یاور ہے صدیق اکبر، وہ حسنی کا یاور ہے صدیق اکبر، وفاؤں کا مظہر ہے صدیق اکبر، صداقت کا مصدر ہے صدیق اکبر۔ مزاج نبوت کا رمز آشنا ہے،
مزاج نبوت کا رمز آشنا ہے، وہ ہم راز سرور ہے صدیق اکبر، وہ ہم راز سرور ہے صدیق اکبر، وفاؤں کا مظہر ہے صدیق اکبر، جہاں میں لحد میں تو باغ ارم میں، جہاں میں لحد میں تو باغ ارم میں، رفیق پیمبر ہے صدیق اکبر، رفیق پیمبر ہے صدیق اکبر، وفاؤں کا مظہر ہے صدیق اکبر۔